اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل آیت نمبر 16 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے: وَوَارِثَ سلیمان داؤد، ترجمہ، اور سلیمان داؤد کا وارث بنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ ان کی والدہ کا نام بت سبا یا بت شو تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حیات ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ آپ 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ویسے متفرق تاریخوں میں مختلف تاریخیں 990 قبل مسیح وغیرہ درج ہیں۔ 964 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ 3 سال تک انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کے سوتیلے بھائی ادونیہ نے سپہ سالار کو ملا کر تخت پر قبضہ کرنا چاہا مگر ناکام ہوا۔ آپ نے نہایت دانشمندی اور بہادری سے ایک وسیع حکومت قائم کی۔ ایک بار اس وقت کے فرعون مصر نے جزل کے شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، مگر آپ نے اس کی بیٹی سے شادی کر کے وہ شہر جہیز میں دوبارہ حاصل کر لیا۔ آپ نے خلیج ایلات عقبہ میں ایک بیڑا بھی تیار کیا تھا اور وہاں ایک تانبے کا کارخانہ بھی تعمیر کیا تھا۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے اس دور کو سیاسی اور تعمیری لحاظ سے عروج کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے والد کی طرح نہ صرف بادشاہ تھے بلکہ آپ نبوت کے درجے پر بھی فائز تھے۔ آپ علم سحر کے ماہر، پرندوں کی زبان سے آشنا اور جنات اور ارواح کے آقا تھے۔ حشرات الارض میں چونٹیوں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے۔ آپ بڑے دانا اور معاملہ فہم تھے، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام آپ کو بہت چاہتے تھے۔ آپ کے والد کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک شخص نے کہا، اس شخص کی بکریوں نے میرا سارا کھیت چر کر تباہ کر دیا ہے، میرا نقصان اس سے پورا دلایا جائے۔ بکریوں والے شخص کے پاس سوائے بکریوں کے دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، نقصان کے عوض تمام بکریاں کھیت والے کا حق ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت کم سن تھے، وہیں موجود تھے۔ کہنے لگے، آپ کا فیصلہ بھی درست ہے، مگر مناسب ہوتا کہ کھیت والا بکریوں کا ریوڑ اس وقت تک اپنے پاس رکھ کر اس کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے جب تک بکریوں کا مالک اس کا کھیت ہل جوت کر تخم ڈال کر تیار نہیں کر دیتا۔ فیصلے کی اس تجویز کو ان کے والد نے پسند کیا اور یہی فیصلہ دیا۔ آپ نے ہیکل مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ اس کی تعمیر میں جن و انس نے حصہ لیا۔ اس کی تعمیر میں 7.5 سال کا عرصہ لگا۔ 952 قبل مسیح تا 960 قبل مسیح عربی رسم الخط ایجاد کیا۔ آپ کی شادیوں کے بارے میں مختلف راویوں نے مختلف تعداد لکھی ہے، کسی نے 170 اور کسی نے 110۔ باحوال مسند احمد ایک حدیث کے حوالے سے 70 منقول ہیں۔ ملکہ سبا بھی آپ کے نکاح میں آئی تھیں۔ آپ کی کل اولادیں 3 تھیں، ایک بیٹا رجعام اور 2 بیٹیاں طافت اور بسمت باحوال تورات۔ ایک دن دربار میں چرند پرند اور درباری فرما روا حاضر تھے، مگر ایک پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ اس کی غیر حاضری پر خفا ہو رہے تھے کہ وہ حاضر ہو گیا اور دیری کا سبب یہ بتلایا کہ یہاں سے دور ایک قوم سبا آباد ہے اور ان پر ایک حسین عورت حکمرانی کرتی ہے جو ملکہ سبا کہلاتی ہے، اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت ہود کے ایک بیٹے کا نام کتان یا قحطان عربی میں تھا۔
اس کی 10ویں بیٹے کا نام سبا تھا۔ یہ قوم انہی کی نسل تھی اور یمن میں آباد تھی۔ ملکہ کا نام بلقیس تھا اور ملکہ سبا کی حکومت کا دارالخلافہ مارب تھا۔ ملک یمن کو ملک سبا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو بھیجوا دیا۔ خط میں اس کو اور اس کی قوم کو توحید کی تعلیم اور اسلام لانے کی دعوت تھی۔ جواب میں ملکہ نے چند قیمتی تحفے بھیجے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیے، جس پر ملکہ خود آپ سے ملنے کے لیے روانہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو معجزے سے متاثر کیا جائے تاکہ وہ اور اس کی قوم اسلام لے آئے۔ چنانچہ آپ نے ایک وزیر آصف بن برخیا کے ذریعے ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا قیمتی تخت شاہی دربار میں پلک جھپکتے ہی منگوا لیا۔ ملکہ نے آپ کی طاقت اور نبوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اپنے تئیں بہت شرمندہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عقد کی پیشکش کی تو اس نے آپ کے عقد میں آنا منظور کر لیا اور ساتھ ہی مال و زر بھی پیش کیا اور اپنی قوم میں اسلام کی تعلیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ہیکل تیار کرا رہے تھے تو آپ ایک شیشے کے کمرے سے عصا کے ٹیک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور کام کو ہوتے دیکھتے رہتے تاکہ انس و جن مصروف کار رہیں، یہاں تک کہ ہیکل تیار ہو گیا۔ آپ کے دبدبے سے کوئی آپ کو مخاطب نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن آپ گر پڑے تو لوگوں اور کام کرنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، مگر عصا کے ٹیک کے سبب کھڑے رہے، یہاں تک کہ دیمک عصا کو چاٹ گئی تو عصا ٹوٹ گیا اور آپ کا جسد مبارک نیچے گر پڑا۔ آپ نے 68 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹا رجام تخت پر بیٹھا، مگر وہ اتنی بڑی مملکت کو کنٹرول نہ کر سکا۔ مختلف بغاوتیں ہوئیں، ان کی حکومت یہودا کے علاقے تک رہ گئی۔ باقی علاقوں کو مختلف قبائل نے مل کر ایک علیحدہ مملکت بنا لی۔ اس کا نام سامریہ مملکت رکھا۔ باحوال تورات اس کا دارالحکومت سکم تھا۔ رجام کی مملکت کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام اور ذکر ان صورتوں میں آیا ہے: سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں 2 مرتبہ، سورہ نساء آیت نمبر 163، سورہ انعام آیت نمبر 85، سورہ انبیاء آیت نمبر 78، 79، 81، سورہ نمل آیت نمبر 15، 16، 17، 18، 30، 36، 44، سورہ سبا آیت نمبر 12، سورہ سواد آیت نمبر 30، 34۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کل عمر 68 سال تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔